اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی ضروری بات، شرعی مسائل لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ ہم سب مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کپورے کھانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ سوال آیا ہے کیا کپورے کھانا جائز ہے؟ بعض لوگ اسے حرام کہتے ہیں اور بعض لوگ اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ برائے مہربانی حوالہ جات کے ذریعے جواب دیجیے۔ جواب کچھ یوں ہے، کپورے کھانا جائز نہیں۔ شرعی نصوص میں حیوان کے جنسات عضو کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، ان میں کپورے بھی شامل ہیں۔ اسی ممانعت کو بعض اہل علم حرام سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض مکروہ تحریمی سے۔ فقہا نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے جس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور تحریمی کا مطلب ہے جو چیز حرام کے قریب ہو، اور اصولی لحاظ سے مکروہ تحریمی کہنا ہی درست ہے۔ اگر سائل علم دین ہو تو تفصیل کے لیے تاب الاثار، فتوی شامی اور الحجر الرائق ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ پاکستان کے بیشتر شہروں میں کپورے اور گردوں کی کٹاکٹ کرنے کا رواج پایا جاتا ہے، اور گردے کپورے کھانے والوں کا ماننا ہے کہ اس سے جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت میں فرسودہ ہے، جبکہ اسلام میں کپورے کھانا حرام ہے۔ یاد رکھیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک چیزوں کو پسند فرمایا اور ناپاک چیزوں کو خود بھی نہیں کھایا، اور مسلمانوں کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ کے دارالافطار نے اس حوالے سے فتویٰ دے رکھا ہے کہ جانوروں کے کپورے کھانا مسلمانوں کے لیے حرام غذا ہے، چاہے کپورے بکرے کے ہوں، چاہے کپورے بھینسے کے ہوں، یا پھر بچڑے کے ہوں۔ اس فتوے کی روح سے کپورے کھانا جائز نہیں۔ شرعی نصوص میں حیوان کے جنسات عضو کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، ان میں کپورے بھی شامل ہیں۔ اسی ممانعت کو بعض اہل علم حرام سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض مکروہ تحریمی سے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اور اصولی طور پہ اسے مکروہ تحریمی کہنا ہی درست ہے، یعنی اس چیز سے منع بھی فرمایا گیا ہے اور یہ چیز حرام کے قریب ہے۔ واضح طور پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مکروہ تحریمی وہ عمل ہے جس کا ترک کرنا ضروری ہو، یعنی منع فرمایا گیا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چیز سے منع ہو جائیں۔ جن لوگوں نے عید پہ کپورے کھانے کے لیے رکھے تھے، ان سے گزارش ہے کہ کپوروں کو اپنے گھروں کی چھتوں پہ ڈال دیں، جانوروں کو ڈال دیں، یا کسی ندی میں، نہر میں پھینک دیں، لیکن خود نہ کھائیں، کیونکہ اس چیز سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور جس چیز سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے، اگر کوئی مسلمان وہ کام کرے گا تو اللہ کا اور نبی کا غصہ اس پہ جائز ہوگا۔ تو اللہ کے غصے اور نبی کے غصے سے بچنے کے لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کریں، علماء کرام بزرگان دین کے کہے پہ چلیں، علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور جس چیز سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے، جس چیز کو میرے نبی نے حرام قرار دیا ہے، اس چیز سے باز رہیں، یعنی مکروہ تحریمی جس چیز کو کہا گیا ہے اس چیز سے دور رہنا یا اس کام کو چھوڑ ہی دینا بہتر ہے۔ اگر کسی نے کھا لیے ہیں تو آئندہ توبہ کرے اور کپورے نہ کھائے۔ اگر کسی کے گھر میں ابھی بھی فریج میں پڑے ہیں تو وہ نکال کے کہیں چرند پرند کو ڈال دے، اپنے گھروں کی چھتوں پہ ڈال دے یا ندی نہر میں بہا دے۔ اللہ پاک آپ سب کو اسلامی باتوں پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشہ قدم پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جس کام سے اللہ اور اس کے نبی نے منع فرمایا ہے اس سے منع رہنے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔